بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین میرا آج کا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی کوشش۔ سامعین، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید نے یزید کا پیغام ملتے ہی دونوں حضرات کو بلوانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ بعد ازاں حضرات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ سامعین، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔ ولید نے کہا، مجھے یزید نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید سمجھتا تھا کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انکار کر دیں گے، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ سامعین، یزید کا ساتھی مروان جو اس وقت ولید کے پاس بیٹھا یہ تمام گفتگو سن رہا تھا، اس سے خاموش نہ بیٹھا گیا۔ وہ ولید سے الجھ پڑا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، اس لیے تم انہیں فوراً گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں؟ جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ بروز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ سامعین، جب مروان نے ولید کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعد ازاں مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جو اس دور کے عالم دین تھے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری رائے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی موجود ہیں تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون خرابے تک جا پہنچے گی۔
سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں، کیونکہ میرے انکار پر یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے اور عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی: اے اللہ، میں تیرے محبوب کے روزے اطہر پر حاضر ہوں اور میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو انہیں خوب جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور برائی سے اجتناب برتتا ہوں۔ اے اللہ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ کہ تو میرے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضامندی شامل ہے۔ اس دعا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار پر حاضر ہوئے اور دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔